بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ کہنے لگے نہیں ہے یہ پیغمبر مگر ایک آدمی ہی، افترا علی اللہ کذبا، باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ، وما نحن لہ بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لانے والے۔ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ انسان ہے، یہ رجال ہیں، رجل ہیں، آدمی ہیں، انسان ہیں، تو ان کے خیال کے مطابق، ان کے عقائد کے مطابق، ان کے نظریات کے مطابق نبی پیغمبر وہ ہونا چاہیے جو انسانوں میں نہ ہو، کسی اور مخلوق میں ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس بیکار اعتراض کے بھی تسلی بخش جواب دیے ہیں کہ پیغمبر اگر انسان نہ ہو، جنات میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، تو انسانوں کو کون بتائے گا کہ تم نے خوشی کیسے منانی ہے، غمی پہ کیسا تمہارا رویہ ہونا چاہیے، بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے، مردوں کے معاملات کیا ہیں، عورتوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، ایک اپنے شہر میں ہے اس کے اوپر کیا حقوق واجب ہیں، کوئی مسافر ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب تک یہ انسانوں کے ساتھ کوئی انسانوں کی رہنمائی کرنے والا پیغمبر نہیں ہوگا، انسان نہ کسی جن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کسی فرشتے سے رہنمائی حاصل کر سکتے۔ فرشتوں کا معاملہ الگ ہے، جنات کا معاملہ الگ ہے، انسانوں کے لوازمات بھی الگ ہیں، ان کی ضروریات بھی الگ ہیں، ان کی مجبوریاں بھی الگ ہیں، ان کے پرابلمز بھی الگ ہیں، ان کے مسائل بھی الگ ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے کوئی انسان ہی رہنما ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی بھیجے، انہیں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15ویں پارے میں، اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم آسمان سے کو فرشتہ ہی نبی بنا کے نازل کر دیتے، جب کہ زمین پر انسان آباد ہیں تو انسانوں کے لیے نبی بھی، پیغمبر بھی انسان ہی ہونا چاہیے۔ اتنی واضح دلیل کے باوجود بھی لوگوں نے، کافروں نے، منکروں نے اعتراضات بھی کیے اور انکارات بھی کیے، کہنے لگے کہ یہ نبی تو اپنی طرف سے
الفاظ جوڑ کے وحی کا نام دے کے ہمیں سنا دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل کی نہیں، یہ اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھ رہا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کے بھی جواب دیے کہ اگر ایک انسان جو تمہارے اندر ہی اسی قبیلے میں، اسی شہر میں، تمہاری آبادی میں، تمہاری ہی برادری میں، تمہاری نسل سے پیدا ہوا، جوان ہوا، وہ اگر اپنی طرف سے وہی بنا سکتا ہے تو تم نہیں بنا سکتے؟ تم بھی تو اسی قبیلے کے ہو، تم بھی تو اسی خاندان کے ہو، تم بھی اسی شہر کے ہو، تمہاری لینگویج بھی وہی ہے، تمہاری زبان بھی وہی ہے، تمہارے پاس بھی وہی سہولتیں ہیں جو اس کے پاس ہیں، اور تمہارے پاس بھی وہ وسائل ہیں جو اس کے پاس ہیں۔ کوئی الگ سے اس نے کوئی کسی یونیورسٹی سے ڈگری تو نہیں لی جہاں تک تمہاری رسائی نہ ہو، تو تم بھی تو کچھ بنا کے دکھاؤ۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہارے اندر یہ قوت طاقت ہے تو پھر جس جس کو بلا سکتے ہو سب کو بلا لو اور ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تو اس وحی جیسی کوئی وحی والی آیت بنا کے دکھاؤ۔ پہلی قوموں نے بھی اعتراضات کیے ایسے ہی، اور پہلے انبیاء کو بھی پریشان کیا، جیسے کہ مشرکین مکہ نے اور کافرین عرب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے جھٹلانا شروع کیا کہ یہ پیغمبر خود بنا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے تو کوئی نازل ہوا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب فرمایا اگر میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنا لیتے ہیں تو وہ بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، وہ بھی یہی زبان جانتے ہیں، تم بھی یہی زبان جانتے ہو، تو تم بھی تو ایسا کلام بنا کے دکھاؤ، سارے جمع ہو جاؤ۔ اگر تمہارے کچھ جادوگروں کے تعلقات جنات سے وابستہ ہیں انہیں بھی بلا لو۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جنات بھی بلا لو، شیاطین بھی بلا لو، اپنے پڑھے لکھے مدبر مفکر فلاسفر سکالر سارے ڈگری ہولڈر بلا لو، ایک جگہ سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، سارے مل ملا کے تھک ہار کے یہ کہہ کے اٹھ جاؤ گے کہ اس کلام جیسا کلام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ عملی طور پہ پریکٹیکل بھی ہوا۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ لوگ اپنے اپنے قصیدے لٹکایا کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء شعر و شاعری کر کے اپنا کلام لکھ کے، تو بیت اللہ کے ساتھ 7 ملکہ 7 بڑے شاعر ان کو انعامات دیے جاتے تھے، جو ان سے بھی زیادہ ماہرین تھے، عمر رسیدہ تھے،
وہ ان کے کلام کو چیک کرتے، ان کے اندر غلطیاں نوٹ کرتے، ان کی تصحیح کرتے، اصلاح کرتے، آگے گزر جاتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی ارشاد فرمائیں، اجازت مرحمت فرمائیں، ہم بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت بیت اللہ کعبۃ اللہ کے ساتھ لکھ کے لٹکا دیتے ہیں، تاکہ یہ کافر جب وہاں پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کریں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی تو سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دی گئی، جلی حروف میں، صاف ستھرے خط میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، حوض کوثر بھی عطا فرمایا، جنت الفردوس بھی عطا فرمایا، کثیر تعداد میں امت کا جنت میں داخلہ بھی عطا فرمایا، شفاعت کبریٰ کا حق بھی عطا فرمایا، جہنم سے اپنے گناہگار امتیوں کو سزا کے بعد نکالنے کا حق بھی عطا فرمایا۔ ہم نے آپ کو بڑے مرتبے، بڑی عزتیں، بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، بیٹا کوئی نہیں، اولاد میں سے بیٹا کوئی نہیں، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ ان سے کہہ دیں ان شانئک هو الابتر، جو محمد کا دشمن ہے تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ آپ کا نام قیامت تک چمکتا دمکتا اور پوری دنیا پہ راج کرتا نظر آئے گا۔ آیت لکھ کے، سورت لکھ کے لٹکا دی۔ وہ ماہرین جب کلام چیک کرتے کرتے، ان کی غلطیاں درست کرتے کرتے جب اس صورت پر پہنچے، ان میں سے ایک آیا وہاں کھڑا ہو گیا، دوسرا آیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تیسرا آیا، اس لائن لگ گئی ان چیکنگ کرنے والوں کی، ایک دوسرے سے کہنے لگے غلطی نکالو، دوسرا کہتا ہے غلطی ہے ہی نہیں، نکالیں کیا؟ تیسرا کہتا ہے پھر کچھ نہ کچھ تو ٹک کرو، کوئی نہ کوئی تو حکم لگاؤ، کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرو۔ اخیر یک زبان ہو کے کہنے لگے ما ھذا قول البشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کسی انسان کا، بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی باعزت باوقار مرتبے والی ذات ہے جس کا کلام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ حضرات جنہوں نے یہ صورت لٹکائی تھی، وہیں کھڑے ان کے سارے بیانات نوٹ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ بڑے ہی جذبے اور جوش کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہنے لگے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو اس نے محمد پہ نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آقا علیہ السلام کا نام سنا تو ایسے گدھوں کی طرح بھاگتے ہوئے، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، فرت من کسورہ، جیسے شیر کو دیکھ کے گدھے بدکتے بھاگتے ہیں، حمر مستنفرہ، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا۔ بلانے والے، آواز دینے والے آوازیں دیتے رہ گئے کہ جب یقین بھی تمہیں آ گیا ہے، تسلیم بھی تم نے کر لیا ہے، تو پھر اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو تمہاری سزا دوسروں سے ڈبل بنتی ہے۔ جس نے سمجھ کے بھی
ایمان قبول نہیں کیا، اس سے بڑا ابو جہل ابو لہب کون ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے بار بار چیلنج کیے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ تمہارا کام قرآن بنانا نہیں، تمہارا کام آیتیں جوڑنا نہیں، تمہارا کام اس کلام کے مقابلے میں کلام تیار کرنا نہیں، یہ کام تم کر نہیں سکے، قیامت تک کر بھی نہیں سکتے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، بچ جاؤ اس آگ سے جو انسانوں کی ہڈیاں تو بڑی آسان ہے، پتھر بھی پگھلا کے رکھ دے گی۔ انسان کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ انسان کی ہڈیاں کیا چیز ہیں اس آگ کے سامنے، جس آگ پہ پتھر بھی پگھل جائیں گے۔ دنیا کی آگ پتھر نہیں پگھلاتی، لویا پگھلا دیتی ہے، دانتیں پگھل جاتی ہیں، لکڑی جل جاتی ہے، جتنا مرضی ہیٹ اپ کرو، جس قدر مرضی اس کو آگ در آگ جلاؤ، پتھر پتھر ہی رہے گا۔ پر جہنم کی آگ وہ ہے جو پتھروں کو بھی پانی بنا کے رکھ دے گی، لاوا بنا کے رکھ دے گی۔ تو یہ ہے کن ظالموں کے لیے جنہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا اور قرآن پاک میں شک کیا اور قرآن پاک کا عملی طور پہ انکار کیا اور قرآن پاک کو چھوڑ کے کسی اور ہی راستے پہ چل نکلے اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے مقابلے میں اپنے کلام کو یا اپنے بزرگوں کے کلام کو، اپنے لیڈروں کے، اپنے قائدین کے کلام کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم و کافروں کی سزا جہنم کا ایندھن رکھا۔ سزا سے بچنے کا واحد حل وہ ایک ہی ہے، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ کہ یہ کلام اللہ کا سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، لا شک ہے۔ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، نہ کوئی انسان ایسا کام کر سکتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کلام ہے، کام بھی اللہ کا ہے، کلام بھی اللہ کا ہے۔ تو یہ ایمان اور یقین رکھنا اور پھر اس کے بعد اس پہ عمل کی جستجو اور تیاری کرنا، اسی کے لیے تو درجات ہیں۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن جنتوں کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، درختوں کے سائے ہیں، پھلدار پھولدار درخت بنائے ہیں، خوشبودار بھی ہیں، ذائقے دار بھی ہیں، لذت والے بھی ہیں، کھانے میں بھی لذت ہے، دیکھنے میں بھی لذت ہے، سونگھنے میں بھی خوشبو ہے، اور آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بڑے پرفیکٹ ہیں۔ وہ درخت اور وہ رب نے باغات تیار کیے ہیں جن کا بیج لگانے والا کوئی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حد نگاہ تک جنتوں کے باغ ہی لگا دی، نہ وہ ٹوٹنے والے ہیں،
نہ وہ سڑنے والے ہیں، نہ وہ گلنے والے ہیں، نہ وہ پرانے ہونے والے ہیں، نہ انہیں کیڑا لگنے والا ہے، نہ انہیں دیمک لگنے والی ہے، نہ وہاں کوئی آندھی طوفان آنے والا ہے، نہ وہاں جکھڑ چلنے والے ہیں، نہ ان کے اوپر گڑا پڑنے والا ہے۔ وہ باغ اللہ نے جنتوں کے ایسے لگائے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ تر و تازہ بھی رہیں گے، خوشبودار بھی رہیں گے، پھلدار بھی رہیں گے۔ ہیں کن کے لیے؟ جنہوں نے قرآن پاک پہ عمل کیا ہے، عمل کیا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا ضروری مرحلہ قرآنی احکامات پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا مزید غور کریں تو ہر انسان کو پورے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ پابند نہیں بنایا، بوجھ نہیں ڈالا، مکلف نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک کے بعض احکامات میرے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں، بعض احکامات آپ کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں، بعض احکامات وہ مسافروں کے لیے ہیں، شہریوں کے لیے نہیں، بعض احکامات وہ بیماروں کے لیے ہیں، تندرستوں کے لیے نہیں، بعض احکامات دولت مندوں کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے نہیں، بعض احکامات حکمرانوں کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں، بعض احکامات عدالتوں کے لیے ہیں، رایا کے لیے نہیں، بعض احکامات تھانے دار کے لیے، پولیس والے کے لیے، جرنیل وقت کے لیے، قاضی وقت کے لیے ہیں، عام مزدور کے لیے نہیں، بعض احکامات لیبر کے لیے ہیں، مالک کے لیے نہیں، بعض احکامات مالک کے لیے ہیں، ملازم کے لیے نہیں، بعض احکامات آزاد کے لیے ہیں، غلام کے لیے نہیں، بعض احکامات غلام کے لیے ہیں، آزاد کے لیے نہیں، بعض احکامات مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں، بعض احکامات عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں، بعض احکامات شادی شدہ کے لیے ہیں، غیر شادی شدہ کے لیے نہیں، بعض احکامات وہ ان میرڈ کے لیے ہیں، میرڈ کے لیے نہیں، بعض احکامات جن کو ڈیورس ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، ان کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، بعض احکامات نکاح والے کے لیے ہیں، غیر نکاح والے کے لیے نہیں، بعض احکامات وہ ہیں جو زندہ انسان کے لیے ہیں، مردہ میت کے لیے نہیں، بعض احکامات میت کے زمرے میں آتے ہیں، وراثت کے مسائل وہ سارے کے سارے میت سے وابستہ ہیں، زندوں سے وابستہ نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ایک عام انسان کے لیے چند ایک گنے چنے احکامات رہ جاتے ہیں جن پر وہ زندگی بھر عمل کرے سیدھا جنت میں جا سکتا ہے۔ بہت سے احکامات تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کسی ادھر والے کے، کوئی ادھر والے کے، کوئی ادھر والے کے، کوئی ادھر والے کے لیے ہیں۔ کچھ احکامات وہ علماء کے لیے ہیں، طلباء کے لیے نہیں، طلباء کے لیے ہیں، عوام الناس کے لیے نہیں، کچھ مالداروں کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے نہیں، کچھ پڑھے لکھے، کچھ ان پڑھوں کے لیے ہیں، کچھ ایسے احکامات وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے حصے تقسیم کر دیے ہیں تاکہ کل قیامت کو کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ سارا بوجھ تو میرے اوپر رات دیا گیا تھا، میں اتنے حکموں پہ کیسے عمل کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری جتنی بساط ہے، جتنی تمہاری اوقات ہے، جتنی تمہاری حیثیت ہے، جتنی تمہاری شخصیت ہے، جتنا تمہارا ایریا ہے، جس قدر تم اپنے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو، تمہارے اوپر قرآن کے، نبی کے فرمان کے حکم بھی اتنے ہی لاگو ہوتے ہیں، اتنے پہ عمل کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا مالک و وارث بنا دیں۔ آج آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک عام انسان ہونے کے ناطے میرے اوپر اللہ کا کون کون سا حکم
فرض اور واجب ہے، جو 24 گھنٹوں میں ہے، پورے ہفتے میں ہے، 12 مہینوں میں ہے، ساری زندگی کے لیے ہے، اور وہ احکامات کا اگر آپ نچوڑ نکالیں گے تو سب سے اول آخر آپ کو نماز ہی نظر آئے گی۔ نمازی بندہ ہی اللہ کی محبت میں تھوڑا اگلا سٹیپ لیتا ہے، وہی مزید عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے نماز بد عمل ہو جاتا ہے، اور جو بد عمل ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، وہ قرآن پاک کا عملی طور پہ انکار کرتا ہے۔ زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن عملی طور پہ وہ نہیں مانتا، جو عمل ہی نہیں کرتا وہ نہیں مانتا۔ تو جو زبان سے انکار کرتے تھے اس دور میں ان کے لیے بھی سزا، اور جو عملی طور پہ بد عقیدگی میں بد عملی میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی سزا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تحیۃ و تسلیم نے فرمایا، جو تارک صلاۃ ہے، پکا بے نماز ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بلوغت کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، ان پہ نماز واجب ہے، فرض ہے، تو وہ نماز نہ پڑھیں تو ایسے مردوں کا، ایسی عورتوں کا جو زندگی بھر نماز کے قریب نہیں جاتے، ان کا انجام بڑے بڑے ظالم کافر فرعون، نمرود، حامان، قارون کے ساتھ ہوگا، جو ابلیس کے دائیں بازو بھی ہیں، بائیں بازو بھی ہیں، سجے کھبے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کے بڑے چیلے چانٹے ہیں، تو شیطان بھی وہی ہوگا۔ تو جو بے نماز ہے وہ جہنم میں شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کافروں نے سرعام انکار کیا اور جاہلوں نے کلمہ پڑھ کے عملی طور پہ انکار کر دیا۔ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بڑے بے نماز ہیں، محلے داروں میں بڑے بے نماز ہیں، دوست احباب میں بڑے بے نماز ہیں، اور ہم بڑے ہی پرسکون لائف گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ بھی جاری ہے، میٹنگیں بھی جاری ہیں، ریلیٹیوز بھی بن رہے ہیں، نیبر بھی بن رہے ہیں، ان سے ساتھ ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کاروبار بھی چل رہا ہے، کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آیا، کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ان کو نماز کی دعوت دے دیں، ان کو مسجد میں لے کے آئیں، ان کو قرآن پاک کی طرف لے کے آئیں، ان کو اللہ رسول کی طرف لے کے آئیں۔ وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت پہ لانا اور ان کو راہ راست دکھانا پکے نمازیوں کا کام ہے۔ صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کر رہی، دوسروں کی بھی کرنی۔ یہ بھی سوال ہوگا کہ تمہارا ہمسایہ بے نماز تھا، جب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا اور تم گھر میں راشن جمع کر کے اور سیف بھر کے جیبیں گرم کر کے سکون کی نیند سو رہے تھے، تو تمہارے ہمسائے ان کے بچے بلک رہے تھے، اگر یہ سوال ہو سکتا ہے تو یہ سوال بھی ہوگا کہ تم تو تہجد پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تمہارے ہمسائے بے نماز تھے، تم نے ان کو کتنی بار دعوت دی ہے؟ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ بتانا مسلمان کا کام ہے، تبلیغ کرنا یہ فرما بردار انسان کا کام ہے، اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا سچے عاشق رسول کا، سچے امتی کا کام ہے۔ ہدایت دینا رب کا کام ہے، ہمارا کام بتانا ہے، منوانا نہیں، زبردستی ان سے عمل کروانا نہیں،
اور اگر ہم بتانا ہی چھوڑ دیں تو شیطان ان کے دماغ کو اس قدر معاف کر دیتا ہے کہ ان کو ہدایت کی آواز ہی بری لگنے لگ جاتی ہے. قرآن کی تلاوت انہیں اچھی نہیں لگتی، اذان اچھی نہیں لگتی، بیان اچھا نہیں لگتا، فرمان اچھا نہیں لگتا، کوئی اللہ رسول کا پیغام اچھا نہیں لگتا. کراہت سے سنتے ہیں، آوازاری سے سنتے ہیں، دل بیزاری سے سنتے ہیں اور بڑے ہی بوجھل دل سے سنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جو ایمان کا چراغ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس کو اگر زندہ کرنا ہے تو زندہ کرنے کا حل ایک ہی ہے. ادھر آ مسلمان، تجھے میں بتاؤں، تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو نے دین محمد کو چھوڑا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا. یہ آئے دن کی مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ساری کی ساری ہم نے خود جمع کی ہیں، خود کریٹ کی ہیں. ان کا واحد حل اللہ کا کلام ہے، محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں نے انکار کیا، برملا انکار کیا. ہم نبیوں پہ ایمان نہیں رکھتے، وحی کو نہیں مانتے. ہم علل اعلان کہتے ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کے اوپر نازل شدہ وحی کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سچی ترین اور آخری کتاب سمجھتے ہیں. اپنی پوری بساط اور کوشش کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور پاک کے لائے ہوئے دین احادیث کی شکل میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہمیں بھی اللہ کی بھرپور رحمت کا یقین ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی قبر کے سوالوں میں بھی پاس کرے گا، حشر کے سوالوں میں بھی پاس کرے گا. سب کہو انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان هو الا رجل افترا، کہنے لگے نہیں ہے یہ شخص مگر ایک آدمی ہی، افترا علی اللہ کذبا، باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ. وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے. صدق اللہ العظیم.